بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان نیوز پر آج میرے ساتھ ہیں اسلام آباد کے سینئر ترین صحافی شاکر سولنگی صاحب، جن کا اپنا چینل ہے پاک ایس این این پاک، اور یوٹیوب چینل ہے، اس کو بھی لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ یہ اتنا کامیاب چینل ہے کہ اس کی خاطر انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور چینل کنٹینیو کیا۔ میرے ساتھ دوسری جانب موجود ہیں اعجاز احمد صاحب، جن کا تعلق GNN سے ہے اور اسلام آباد میں عرصہ 25, 26, 27 سال سے جرنلزم کر رہے ہیں، اور ڈیفنس خصوصی بیٹ ہے ان کی، اور آج معاملہ بھی ڈیفنس کا ہی ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جب کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا IG کے اغوا کا، جس میں رینجرز اور کچھ ادارے ملوث تھے، اس پر بہت ہی تشویش پاکستان میں پائی گئی اور لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا تھا، جس کے بعد آرمی چیف نے پریشر میں آ کر غالباً کہا بھی گیا ہے پریس ریلیز میں، ہم اس پہ تفصیل سے جائیں گے، انکوائری کا حکم دیا اور اس انکوائری کی رپورٹ آج آ گئی ہے۔ جہاں صاحب ذرا تھوڑا سا پہلے واقعہ تو بتائیے گا تفصیل سے، کیا اس کا انیشیشن کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ واقعہ تو کچھ اس طرح ہے کہ 18 اکتوبر کو PDM کا کراچی میں جلسہ تھا۔ مریم نواز اپنے شوہر کیپٹن صفدر اور پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ کراچی پہنچیں اور انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی۔ مزار قائد پر جب دعا مانگ لی گئی تو اس کے بعد کیپٹن صفدر نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر جنگلے کے اندر آ کر قبر کے پاس آ کر قبر کو تعظیم کے ساتھ ہاتھ لگایا، اور اس کے بعد انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور مادر ملت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اور میری نظر میں یہ کوئی ایسے نعرے نہیں تھے کہ معاملے کو اتنی طوالت دی جاتی یا اتنا دباؤ کریٹ کیا جاتا مقدمہ کے اندراج کے لیے، کیونکہ اگر ہم ذرا سا پیچھے چلے جائیں تو 2 سال پہلے جب انتخابی کیمپین شروع کی تھی عمران خان صاحب نے، تو اس وقت تو اس سے زیادہ نعرے لگائے گئے تھے، اور وہ PTI کے نعرے تھے جو PTI کے نوجوانوں نے لگائے تھے۔ اس واقعے کے بعد جب مریم نواز وہاں سے روانہ ہو گئیں اور پھر PTI کے رہنما علیم عادل شیخ کے معاف کیجیے گا حلیم عادل شیخ، وہ اور پھر کچھ اور لوگ وہاں پہنچے، علی زیدی صاحب نے بھی ٹویٹ پہ ٹویٹ کرنا شروع کیا اور پولیس پر ایک پریشر ڈالنا شروع کیا کہ جی مقدمہ درج کیا جائے۔ ایک صاحب کو لایا گیا مزار کی بے حرمتی کا، ایک صاحب کو لایا گیا، انہوں نے وہ ان کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو خود دہشت گردی کے مقدمے میں مطلوب ہے پولیس کو، ان کے نام سے ایک درخواست دی گئی اور پھر پولیس پر یہ دباؤ ڈالنا شروع ہوا۔ اب یہ اس قسم کا معاملہ تھا جس میں ایک آرڈیننس کا سہارا لیا گیا جو 1971 کے بعد لیپس ہو چکا ہے۔ وہ آرڈیننس بھی موجود نہیں ہے، لیکن کچھ روایات کے تحت مزار قائد پر نعرے بازی نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد وہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا رنگ دیا گیا کہ اچھل کود کی گئی اور بے حرمتی کی گئی مزار کی، اور اس طرح بہت قتل تک اس میں شامل کی تو اس میں نہیں، وہ دوسرا معاملہ ہے۔ اچھا، اس میں پھر وہ جب یہ مقدمہ درج نہ ہوا، پریشر ڈالتے رہے، تو اس کے بعد رات گئے پھر مقدمہ درج ہو گیا۔ مقدمہ درج ہوا اور نون لیگ کی جانب سے یہ آپ میرا خیال مس نہیں کر رہے، رات گئے کیسے درج ہوا؟ اس میں واقعہ میں اسی جانب آ رہا ہوں۔ مقدمہ درج ہو گیا، اگلی صبح یہ اطلاع آئی کہ IG سندھ جو ہیں وہ ان کو اغوا کر لیا گیا۔ اب پہلے تو یہی خبر آئی، اس کے بعد جو مزید تفصیلات آئی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ رات گئے IG سندھ کو ان کی رہائش گاہ سے زبردستی لے جایا گیا اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا ISI کے۔ یہ تمام آن ریکارڈ ہیں گفتگو، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کوٹ کر کے محمد زبیر نے، جو مریم نواز شریف کے ترجمان ہیں، انہوں نے پوری تفصیلات بتائیں۔ اور اس کے بعد پھر اسی دن پہلے تو چیف منسٹر سندھ نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے مہمان تھے اور یہ میری توہین ہوئی ہے اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ دوسری جانب یہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد IG نے جو مزید تفصیلات بتائیں، IG صاحب جب وہاں پہنچے تو ان کے ایک ایڈیشنل IG بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی تھے، اور پھر 1-2 اور افسران بھی تھے۔ جب وہ مقدمہ درج ہو گیا، وہ واپس اپنے گھروں کو آ گئے، تو اس کے بعد پولیس کے تقریباً 64 افسران کو اغوا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان پر ان کے اپنے بقول، اور اب تو اسٹیبلش بھی ہو گیا کہ ان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ مقدمہ درج کرائیں، گرفتار کریں۔ اچھا، اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب پولیس کے پاس کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو اس کے لیے وہ پروسیکیوشن سے یا جو ان کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے ان سے رائے لیتے ہیں۔ پولیس شاید یہ رائے لے رہی تھی، لیکن بہرحال وہ مقدمہ درج ہو گیا اور یہ پریشر پر دکھائی دیا کہ سارا کچھ ہوا ہے۔ جب یہ نیکسٹ ڈے جب یہ پولیس کو پتہ چلا تو پولیس کے جن میں سے تقریباً 40 افسران تھے، DIG اور SSP رینک کے، اور پھر اس کے بعد 24 افسران ان سے نیچے کے تھے، کوئی ASP تھا یا کوئی DSP تھا، یہ تمام لوگوں نے چھٹی پر جانے کی درخواست دی۔ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے
पब्लिक में बड़ी रिजर्वमेंट थी और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ था कि अगर आईजी इस मुल्क में अगवा हो सकता है तो एक आम आदमी की क्या यहाँ लेकिन पब्लिक को तो ये बाद में पता चला। नहीं ये पता सारा चला। वाकया जो है ना जी, जी। सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक 19 अक्टूबर की रात को ले जाया गया, तकरीबन 2 सुबह बजे तक हो गया, लेकिन 9 साढ़े 9 बजे तक पुलिस के 64 अफसरान की दरखास्तें छुट्टियों पर जाने की, और उसमें मेंशन किया गया इस वाक़े को, और ये कहा गया कि ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तौहीन है, हमारे अफसरान की तौहीन है। और इस तरह से फिर दो अदारों के दरमियान एक कशीदगी सी की सूरत दिखाई दी। दिन 2 या 3 बजे आईजी सिंध के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुराद अली शाह साहब ने, जो वज़ीर आला सिंध है, वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। उसके बाद शायद उसी वजह से कि मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बहुत वाज़ेह बात नहीं है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना पड़ा। शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर मेरे मेहमान थे और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और फिर साथ उन्होंने आर्मी चीफ से ये दरख्वास्त की या अपील की कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए। अभी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे के कुछ देरी हुई थी, शायद 5 या 10 मिनट गुजरे होंगे, कि पहले ये खबर आई कि आर्मी चीफ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से रब्ता, और फिर उसके बाद ये खबर आई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बात करने के बाद आर्मी चीफ ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी है। 10 दिन दिए गए हैं और वो 10 वर्किंग डेज दिए गए, और कोर कमांडर कराची को ये हिदायत की गई हुमायूं अजीज़ साहब को कि वो ये इंक्वायरी करें और रिपोर्ट पेश करें, जो आज पेश कर दी। क्योंकि 10 दिन से कुछ ज़्यादा गुजर गए, लेकिन वर्किंग डेज के हिसाब से तो ठीक है। हाँ, जानते वर्किंग डेज के हिसाब से शाकिर सोलंकी साहब से क्या वो रिपोर्ट दी इंक्वायरी कमेटी ने दी है जनाब उस पर, और क्या एक्शन रिकमेंड किए? एक्शन में मेरा ख्याल है थोड़ी रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊंगा, बेहतर होगा। जो रिपोर्ट में कहा गया है, ये ISPR ने आज जारी किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक और वादा सच कर दिखाया। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल, रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची के अफसर्स को ज़िम्मेदारियों से हटा दिया गया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आर्मी चीफ की हिदायत पर की गई है, और इसमें यह भी कहा गया है कि आगे इनके ख़िलाफ़ जो एक्शन होगा वो GHQ में होगा। लेकिन ये रिपोर्ट राशिद साहब, जो ये रिपोर्ट आई है, इसके बाद ये इस्टब्लिश हो गया कि IG सिंध अगवा हुआ था। पहले तो PTI शोर शराबा कर रही थी, हंगामा खड़ा किया हुआ था कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद तो साबित हो गया कि वाक़या हुआ था, तभी कार्रवाई हुई है। और IG को अगवा करने का IG को अगवा, देखिए इशू सिर्फ ये नहीं है कि इंसल्ट हुई है बिलावल भुट्टो की। इशू ये है कि आपने एक पूरे सूबाई एक महकमा है, बावर्दी महकमा है, एक फोर्स है, उसके सरबराह को आपने अगवा किया है। अगर वो रिएक्शन कर देते, फ़र्ज़ करें, हाँ, अगर रिएक्शन कर देती, पुलिस रिएक्शन करती, तो क्या होता? सिक्योरिटी होती है, खाना जंगी होती है ना, खाना जंगी की कैफियत, ये खाना जंगी कर चुके थे, ये पैदा कर चुके थे। कोर्ट में मेंशन ये किया गया है कि ये एस्टेब्लिश हुआ कि इन अफसरान ने जज्बाती रद्द-ए-अमल दिया, हाँ, अपने ये लिखा गया है कि इन अफसरान ने जज्बाती होकर ज़्यादा रिएक्शन दिखाया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भाई आप तो एक फोर्स के साथ आप यानी जंग कर चुके थे सब। अगर पुलिस अगर हथियारों के मुंह खोल देगी, ये भी तस्लीम किया गया है, जो आज जारी हुआ है का प्रेस्टीज, उसमें ये भी तस्लीम किया गया है कि इन अफसरान के एक्शन के नतीजे में 2 रियासती अदारों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई। और दूसरा ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि जो अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम लगाती रहती हैं कि भाई एक इदारे की दूसरे इदारे में मुदाखलत, ये तो मुदाखलत साबित हो गई। काश मैं ये सोच रहा था कि अगर इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है तो जो पार्लियामेंट पर हमला करते हैं, जो वज़ीर आज़म हाउस पर हमला करते हैं, वज़ीर आज़म को जो ज़बरदस्ती से इस्तीफ़ा दिलवाते हैं, आइन तोड़ते हैं, सियासत में मुदाखलत करते हैं, इंतखाबात में मुदाखलत करते हैं, काश उनके खिलाफ भी कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। एक तो हुई है जिसमें सज़ा भी सुनाई गई है, उसकी अपीलें पेंडिंग है। लेकिन ये बताएं एजाज साहब, जो ये इनको हटाए जाने के हवाले से बात आई है और ये कहा गया कि मज़ीद एक्शन लिया जाएगा, एक तो मेरा ख्याल है नून ने इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि नाकाफ़ी कार्रवाई है। आप क्या समझते हैं और मज़ीद क्या इनके हो सकते हैं इनके साथ? देखिए, अभी जो उनको हटाया गया है ना, वो तो इस बुनियाद पर हटाया गया है कि उन्होंने जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया, क्योंकि प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया है
کہ ISI کے سیکٹر ہیڈ کوارٹر اور رینجرز ہیڈ کوارٹر پر عوام کی جانب سے شدید دباؤ تھا کہ کارروائی کے حوالے سے، قانون کے مطابق کارروائی کے حوالے سے جو مزار کی ڈسیکریشن ہوئی. ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان افسران نے کو بہت تجربہ حاصل تھا اور انہوں نے اس تجربے کو بروئے کار لانے کے بجائے جذباتی رد عمل کا اظہار کیا، حالانکہ بہتر انداز میں صورتحال کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا. اب جو کارروائی ہوئی ہے، جو یہ تو ایک کارروائی اس ایکشن کیا نا جو اس روز ہوا، لیکن اس ایکشن کے نتیجے میں کیا کیا وائلیٹ ہوا ہے. مثلاً فوجی افسران جب وہ کاکول سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور جوائن کرتے ہیں پاکستان فوج کے رینکس جوائن کرتے ہیں، اس وقت ایک حلف اٹھایا جاتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا. اب اگر ایک آئینی ادارہ ہے جو ابھی شاکر کہہ رہے تھے سندھ پولیس، اس کے سربراہ کو اگر فورسبلی اغوا اگر نہیں بھی کیا گیا، لیکن اگر فورسبلی کوئی لے گیا ہے تو وہ فورسبلی لے جانا جو ہے وہ ایک آئینی ادارے اغوا کے زمرے میں آتا ہے. وہ آئینی ادارے کے خلاف ہے اور وہ آئین کی وائلیشنز کے زمرے میں بھی آ جائے گا. اب اس کی جو ضابطے کی کارروائی ہے، مثلاً ان کی ملازمت ختم کی جا سکتی ہے، ان کو کورٹ مارشل ان کا کیا جا سکتا ہے، ان کی پینشن بند کی جا سکتی ہے. یہ تمام جو سزائیں ہیں یہ اب GHQ منحصر ہیں اور وہی ڈیسائیڈ. شاکر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عوام کا پریشر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایکشن لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا رینجرز پہ پریشر تھا کہ وہ IG کو اغوا کر لیں؟ اور سیکنڈلی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ کارروائی جو ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ یہ محض ایک جذباتی رد عمل تھا؟ اس میں یہ نہیں کہیں کہا گیا کہ قانون کی دھجیاں بکھر گئیں یا آئین کی وائلیشن ہوئی؟ ہاں، آئین کی وائلیشن اس طرح کی بات نہیں لکھی گئی. آئین کی وائلیشن وغیرہ اس میں جذباتی رد عمل لکھا گیا ہے. ویسے پریکٹیکلی آئین کی وائلیشن ہی ہوئی ہے، لیکن پریشر اس پہ تو تھا کہ بھائی انکوائری ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا بلنڈر کر چکے تھے. یہ پریشر تھا اور آرمی چیف پہ تھا، کیونکہ دنیا میں اس طرح کا واقعہ شاید نہ ہوا ہوگا کہ کسی آپ فورس کے سربراہ کو ایک دوسرا فورس اغوا کر لے. میرا نہیں خیال ایسا کوئی واقعہ رینجرز پہ تھا کہ وہ زبردستی FIR درج کروائیں. رینجرز کی ذمہ داری کو نہیں تھی، ذمہ داری نہیں. رینجرز کی ذمہ داری FIR داخل کرانا نہیں ہے وہاں پہ. یہ پولیس کا کام ہے، یہ پولیس کا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ انکوائری جو ہے اس میں بھی دیکھیں اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو اس وقت ملک میں جو کشیدہ ماحول ہے، سیاسی ماحول، اس میں ادارے ایک دوسرے کے سامنے، مثلا میرے نزدیک سیاستدان بھی ایک ادارہ ہے نا، سیاست ایک ادارہ ہے. تو سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج ایک دوسرے کے سامنے پیچھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اس صورتحال میں جب یہ واقعہ ہوا تو کشیدگی جو ہے وہ عروج پر پہنچ گئی، اور اس کشیدگی کے عروج پر جانے کے نتیجے میں سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے اس میں امبیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اس صورتحال میں جب بلاول بھٹو نے پولیٹیکلی اور وائزلی ایکٹ کیا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے آرمی چیف سے اپیل کی، کیونکہ ادارہ ان کا تھا، جب تک ان کی انکوائری نہ ہوتی آرمی ایکٹ کے تحت کوئی سویلین ادارہ فوجی افسران کو سزا بھی نہیں دیتا. اچھا چلیں یہاں میں یہ مان لیتا ہوں، آپ کی بات مانتا ہوں، تھوڑا سا مجھے ویسے اختلاف ہے کہ بلاول نے وائزلی ایکٹ کیا اور آرمی چیف سے اپیل کی کہ وہ انکوائری کریں. وہ انکوائری ہو گئی، اب اس کی رپورٹ آ گئی جس میں یہ ثابت ہوا کہ IG کو اغوا کیا گیا تھا. شاکر صاحب، کیا اب یہ اگلا اسٹیپ یہ نہیں بنتا کہ بلاول IG کے اغوا کے FIR درج کروائیں؟ بالکل یہ بنتا ہے، لیکن یہ کیونکہ دیکھیں ایشو یہ ہے کیونکہ یہ آرمی کا معاملہ تھا. آرمی چیف نے کہا کہ میں انکوائری کراؤں گا، آرمی چیف نے انکوائری کرائی. اس کی بھی توقع نہیں کی جا رہی تھی اس رپورٹ کی کہ جو آج آئی ہے. اس طرح کی امید نہیں تھی ہمیں، مجھے تو کم از کم نہیں تھی. سندھ میں لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی نہیں تھی. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی سندھ میں ایک کہاوت ہے کہ مارے بھی جہان خان تو فیصلہ بھی جہان خان کرے، یعنی کریں بھی اغوا بھی یہ کریں اور فیصلہ بھی یہ، انکوائری بھی یہ کریں گے تو یہ کیسی انکوائری ہوگی. یہ تاثر تھا سندھ میں. لیکن یہ رپورٹ جو آئی ہے یہ زبردست رپورٹ ہے میرے خیال میں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اپوزیشن جماعتوں کی، پیپلز پارٹی کی، PDM کی. PDM نے میاں افتخار جو ترجمان ہے PDM کے، انہوں نے بھی اس کو انکریج کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، ویلکم کیا ہے. اور ترجمان بلاول بھٹو زرداری، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی ری ایکشن میں اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں
کہ یہ انکوائری آئی ہے. آگے کاروائی ظاہر ہے ان کی انضباطی کاروائی جو اداری محکماتی کاروائی ہوتی ہے وہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ابھی اس انکوائری نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہوا. لیکن جو رپورٹ ہے آپ دیکھیے نا، فوج میں اگر انکوائری ہوتی ہے، کورٹ آف انکوائری جب قائم ہوتی ہے، اس کی رپورٹ تو پبلک نہیں ہو سکتی نا. یہ تو جو ہمارے پاس ہے یہ پریس ریلیز ہے. رپورٹ میں اور کیا کیا بتایا گیا ہے؟ ہاں یہ جو پریس ریلیز ہے، ہاں جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے جی ایچ کیو میں جو کارروائی ہونی ہے وہ تو ان مندرجات کے مطابق ہوگا نا. یہ تو رپورٹ پہ جو ہمیں بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں، اور کیا چیزیں اسٹیبلش کی گئیں وہ جو جی ایچ کیو میں کارروائی ہوگی وہ ان کے نتیجے میں ہوگی. اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھیے نا، ڈاکٹر نذیر عباسی سے لے کر جام ساکی کیس ہمارے سامنے ہے نا، بہت سارے لوگ کس طرح مارے گئے. ڈاکٹر نذیر عباسی کو تو سندھ میں شہید کا درجہ حاصل ہے. اس کے بعد جو ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے بریگیڈیئر امتیاز بلا جنہیں کہا جاتا تھا، وہ آئی بی کے سربراہ بھی رہے. ان کے خلاف اس ڈاکٹر نذیر عباسی کی ہلاکت کا الزام تھا، لیکن ان کا کبھی کچھ نہیں بگڑا. اس سے پہلے اور بے شمار واقعات ہوئی. یہ پہلا واقعہ ہے اور یہ فوجی قیادت نے عوام کے جذبات ہی کا احترام کیا ہے، سیاستدانوں کے جذبات کا احترام کیا، اور یہ میرے نزدیک یہ بڑی بات ہے. نہیں، آپ کے نزدیک یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے جذبات کا احترام کیا لوگوں کے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کا احترام کیا جانا چاہیے تھا. مطلب جب ایک واقعہ ہوا اور اس پہ وزیر اعلیٰ نے یا ایک پارٹی کے سربراہ نے انکوائری کے لیے اپیل کی، پہلے تو یہ انکوائری انہیں خود کرنی چاہیے تھی نمبر 1 کہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں آئی جی کی سطح پہ. خیر وہ آرمی چیف نے کر دی، اس پہ رپورٹ آ گئی. اب یہ پولیس کے ادارے کی پریسٹیج کا معاملہ ہے کہ ان کا اسٹیبلش ہو گیا کہ چیف اغوا ہوا تھا. کارروائی کوئی اور ہو نہ ہو، ایف آئی آر پہ کارروائی آگے چلے نہ چلے، لیکن میرے خیال میں آرمی چیف آئی جی کے اغوا کی ایف آئی آر درج اب ہونی چاہیے. اس کا بھی ایک قانونی پہلو ہے نا. آپ تو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں اور قانون سے پوری طرح آگاہ بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پارٹی اگریوڈ ہے، کیا آئی جی سندھ اپنے اغوا کی درخواست دیں گے؟ اور دوسرا سندھ حکومت کر سکتی ہے. سندھ حکومت کر سکتی ہے. بلاول بھٹو زرداری نہیں کر سکتی. سندھ حکومت میں مطلب ہے. اچھا دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس میں کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی اور رینجرز کے کچھ افسران نے یہ جذباتی ری ایکشن کیا. یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا میرا خیال ہے، اس رپورٹ میں یہ بھی مینشن ہونا چاہیے تھا، یا پتہ نہیں انکوائری میں یہ شامل کیا گیا ہے، اس کو انکوائر کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے کہ بھائی رینجرز اور آئی ایس آئی والوں نے خود کیا یا ان سے کرایا گیا. پی ٹی آئی کے وزراء اس میں کتنے ملوث ہیں نہیں ہیں ان کی بھی چھان بین ہونی چاہیے. اور جو کس رینک کے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی یہ بھی دیکھنا ہوگا. اگر سپاہی لیول کے کسی اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوتی تھی تو یہ تو فارمیلٹی ہے، یہ تو قربانی کا بدلہ ہوا. اس قسم کے جب ٹرسٹیز آئی جی کو اغوا کرنا کوئی سپاہی کو فیصلہ نہیں کرے گا. ڈپلومیٹک لینگویج استعمال ہوتی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان افسران کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکٹر میں کہیں نہ کہیں اہم ذمہ داریوں پر تھے، تو سیکٹر کے اہم افسران ہوں گے. دوسری ایک اور کمیٹی بھی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو سندھ حکومت کی کمیٹی، اور جن پہلوؤں کی جانب پر اشارہ کیا شاکر سولنگی نے، یہ وہ کمیٹی جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھے گی. کیونکہ اگر آپ اس کے ٹی او آرز پڑھیں تو وہ سوالات جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں. مثلا کیا ہے، ایک دو سوال بتائیں. مثلا کہ کس نے کہا، اب اس میں یہ کس نے کہا، یہ جو آپ دیکھیے نا ذرا اس کی ایک اور ٹیکنیکلٹی دیکھیے. آئی ایس آئی جو ہے وہ براہ راست ذمہ دار ہے پرائم منسٹر کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. افسران فوج سے آتے ہیں، آرمی چیف کے پاس جو اختیار تھا وہ انہوں نے استعمال کیا اور کارروائی کر دی. اب اگلا مرحلہ ہے پرائم منسٹر کا. پھر رینجرز جو ہیں وہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہیں. تو یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ سویلین شخصیات کے ماتحت ہیں، اور جو انکوائری کرنی ہے یا کر رہی ہوگی سویلین کمیٹی جو سندھ حکومت کی کے 5 وزراء پر مشتمل ہے، اس کمیٹی کو یہ دیکھنا ہے. آرمی چیف کو کے اختیار میں یہ دیکھنا نہیں تھا جو آرمی ایکٹ ہے
ये कार्रवाई उसके तहत हुई है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं भी यही कह रहा हूँ। एक तो इसमें ये कहा गया है कि अवामी दबाव था, जैसे शाकिर साहब कह रहे हैं, अवामी दबाव से मुराद वहाँ यही होगी जो PTI के वुज़रा वहाँ पे प्रेशर डालते रहे, वो PTI का दबाव होगा, अवामी दबाव नहीं था। दूसरी बात ये कि जो जब दूसरी जानी फरीद जो है वो एक और बावर्दी आला ऑफिसर था, तो मामला यहाँ तक पहुँचा, कहा यह जा रहा है कि जज्बाती रिएक्शन था कुछ अफराद का। ये जज्बाती रिएक्शन पहला नहीं था, इससे पहले अवाम के ख़िलाफ़ तो ये जज्बाती रिएक्शन आए रोज़ होते हैं, जैसे कराची में ही सरफराज के कत्ल का वाक़या और कोयटा में एक माँ के सामने बच्चे को गोलियां मारे जाने का वाक़या, लाहौर में साहिवाल में फैमिली मारे जाने का वाक़या। अगर इन जज्बाती रिएक्शन पर हम अवामी सतह पर ही पहले ही एक्शन लेते हैं तो ये नौबत यहाँ तक नहीं पहुँची। क्या कहते हैं आप? एक्चुअली कानून की हुक्मरानी का मामला है। जहाँ जब जिस मुल्क में, हमारे मुल्क में तो 70 साल में कानून की हुक्मरानी तो नहीं है, न आइन की बालादस्ती न कानून की हुक्मरानी। हमारे सियासतदान जो हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, गलतियाँ उनकी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इदारे गलत कर रहे होते हैं, आइन को वायोलेट कर रहे होते हैं, ये उनकी बैसाखियाँ बन रहे होते हैं। सियासी जमातें उनको कंधा दे रही होती हैं अपना, भाई हमारे कंधे पे चढ़ के आ जाओ, पार्लियामेंट को लताड़ो, आइन को लताड़ो, और प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें फलांगो, पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगो, यही होता है ना। तो ये खुद हमारे सियासी जमातों ने एक निज़ाम ऐसा एक बनाया हुआ है, क्योंकि ये पहले दिन से समझ रहे होते हैं कि उनकी मर्ज़ी के बगैर भाई इक़्तिदार में नहीं आ सकते, वो मजबूरी है हमारी। तो ये जो जदोजहद कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, ये अगर कामयाब होती है तो शायद कानून की बालादस्ती आए। इसमें एक और चीज़ भी है ना, इसमें एक तो ये है कि आप अपने माशरे को ज़रा देखें ना। जब मुझे तो याद है, ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ भी याद है और मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी याद है। मैंने लोगों को मिठाइयाँ बांटते देखा है, सियासतदानों को मिठाइयाँ बांटते देखा है। जब ये जनरल मुशर्रफ का माफ़ कीजिएगा, जब जनरल ज़िया-उल हक के हलाक हुए तैयारे में, तो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा थे, ये जानते हैं टंडोलयार के हुसैन शाह ने मिठाइयाँ बांटी मेरे सामने। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का रद्द-ए-अमल आया और बड़ा वाइज रद्द-ए-अमल था। उन्होंने ये कहा कि ये जो हादसा है, इस पर हमें खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन जब आप उनका रिएक्शन रद्द-ए-अमल देखें, जब नवाज शरीफ के खिलाफ फौजी एक्शन हुआ जनरल मुशर्रफ का, तो उन्होंने पहले रद्द-ए-अमल को कंडेम किया था, नहीं पहले कंडेम किया था, बाद में इंडोर्स किया था। लेकिन उन्होंने इंडोर्स इस बुनियाद पर किया था कि जो कुछ नवाज शरीफ कर रहे थे उसकी बुनियाद पर, और जो नवाज शरीफ उस वक्त के नवाज शरीफ थे वो पीपल्स पार्टी के साथ जो कर रहे थे, उन्होंने वो उससे जान छुड़ाने उससे हम बहुत आगे निकल आए हैं। उसके बाद अब हम उससे आगे निकल आए हैं। लेकिन हमारा माशरा जो है वो, मुझे ये बताइए कि साहिवाल में वाक़या हुआ, जिस शहर में ये वाक़या हुआ, वहाँ कितना एहतजाज हुआ? कोई नहीं हुआ। नहीं हुआ, बेइसी है ना, यही बेइसी है। बेइसी का तो ये आलम है कि महंगाई के बायस गरीब आदमी कितने लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं? खरीदने के काबिल नहीं रहा। टमाटर 200 रुपए किलो हो गया, कौन बाहर निकला? नहीं निकल रहा। अब जो शाकिर साहब ने कहा कि ये टाइम ज़्यादा नहीं हो गया प्रोग्राम, ये जो तहरीक चल रही है इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ। ये जो तहरीक चल रही है, अगर ये कामयाब हो जाए, लेकिन ये क्या ये तहरीक इसलिए है कि वो इस इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ा रहे हैं, या ये तहरीक भी इस्टेब्लिशमेंट के ही किसी प्लानिंग का हिस्सा? मुझे इस पर शक है, कि ये जो सियासी जमातें ये तहरीक चला रही हैं, ये बहुत शॉर्ट साइटेड है। हाँ। मुझे ये लगता है कि ये तमाम जमातें मिलकर इस वक्त एक वक्ती रिलीफ और जो नवाज शरीफ साहब का गुस्सा है उसको ठंडा करने के लिए ये सब कुछ। क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा, ये तो अभी कल की बात है ना, आज के इनकलाबी नवाज शरीफ साहब जो हैं अभी कल खामोश थे ना, जब बैरून मुल्क गए इलाज के लिए। मैं और आप तो नहीं जा सकते, वो बैरून मुल्क चले गए इलाज के लिए। मरियम साहब एक साल खामोश रही हैं, पूरी 1 साल मरियम नवाज शरीफ साहब खामोश रही हैं। ने यही बात सवालात उठाए हैं ना। हाँ, यही अहम सवालात है ना। उसके बावजूद आप समझ रहे हैं कि ये जो है एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए तहरीक, और आप इसको क्या कामयाब होता देख रहे हैं? मेरा ख्याल है मुझे तहरीक कामयाब होती नजर आ रही है। अच्छा, किसी हद तक चेंज ऑफ गवर्नमेंट मेरा ख्याल है इतनी हद तक जाएंगे। इलेक्शन नए होंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत इंतखाबात में मुदाखलत वाला जो मामला है वो भी थोड़ा बहुत शायद कम होगा इस दफा। अवामी शऊर में असल में इजाफा हो रहा है, अवामी शऊर में इजाफा हो रहा है, क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका है। ये जो PDM जो बयानिया लेके जरसू में जा रही है या जा रहा है, इत्तेहाद है, तो ये जो खजल ख्वारी कर रहे हैं ना, बदनामी कर रहे हैं ना इदारों की,
کہ ادارے مداخلت کر رہے ہیں روز روز کی یہ بدنامی جو ہے نا یہ اداروں کو ضرور احساس دلائے گی ایک دن کہ بھائی یہ پریشر پڑ رہا ہے اداروں پہ کہ بھیا یہ تو ہمیں تو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا نہ یہ کہیں کا نہیں چھوڑیں گے بھائی کچھ نہ کچھ کرو. میرا خیال ہے تحریک مجھے کامیاب ہوتی ہے لیکن ڈپینڈ کرے گا پیپلز پارٹی پہ کہ پیپلز پارٹی رہتی ہے پی ڈی ایم میں یا پیپلز پارٹی نہیں رہتی. وہ تو زرداری صاحب اگر انٹیکٹ رہے تو پھر تحریک وہ تو زرداری صاحب نے کل دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہوگا. اور شاکر سولنگی صاحب کا خیال ہے کہ یہ کسی حد تک کامیاب ہونے جا رہی ہے اقتدار کی تبدیلی تک. اور بہت اچھی بات کی ہے اعجاز صاحب نے کہ کم از کم شعور کا لیول آگے جا رہا ہے. اور میاں رضا ربانی صاحب نے یہ بات کی تھی جب افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ شعور کا جو لیول اٹین ہو جاتا ہے وہاں سے قوم واپس نہیں جاتی آگے ہی جاتی ہے. تو اگر اس پی ڈی ایم کی تحریک کے نتیجے میں بھی شعور کا ایک اور لیول ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اور اگر آئی جی اغوا ہوتا ہے تو پھر اغوا کرنے والوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ بھی پی ڈی ایم کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ شعور کے یہ لیول اسی طرح جلد از جلد اگلی منازل طے کرتے رہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے شاکر سولنگی صاحب کو, اعجاز احمد صاحب کو اور راشد کو روشن پاکستان نیوز سے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.